محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سال ہا سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے ایک پہاڑی ہے جہاں پر حضرت عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک کے پوتا مبارک کا مزار ہے جو موروں والی سرکار کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارا اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الصدور۔ ایمان لانے کے بعد تمام عبادتوں کا حاصل سب سے بڑی عبادت، سب سے ضروری کام اور ساری زندگی کرنے کا کام یہ ہے کہ کبھی کسی حال میں بھی بارگاہ رسالت میں کوئی گستاخی نہ ہونے پائے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ محبت جسے کہا جاتا ہے وہ ایک بڑا آزاد سا جذبہ ہے۔ لوگ اس میں جنون کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اور حدود و قیود کی پرواہ نہیں کرتے، روتے ہیں، چلاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں۔ عاشقوں کی یہ ساری ادائیں معشوق کی ایذا یا یوں کہہ لیجئے بدنامی کا سبب بنتی ہیں، لیکن اس مجبور و بے بس بندے کو جو اسیر محبت ہو جاتا ہے، بھلا ضابطوں کی قید کون بتائے اور اخلاق کی حدود کون سمجھائے؟ لیکن یہ بارگاہ عالی جو ہے، ایک شاعر نے بہت خوب کہا، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئند جنید و با یزید اینجا۔ میں یہ شعر تھوڑی سی تبدیلی سے پڑھا کرتا ہوں، نفس گم کردہ می آئند ابو بکر و عمر اینجا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد ساری مخلوق سے افضل ترین بندے ہیں اللہ کے۔ لیکن اس بارگاہ میں مجال دم زدن نہیں، حتیٰ کہ اللہ کریم نے لغت عرب تبدیل کر دی۔
عرب کی لغت میں ایک لفظ تھا، جب کوئی بندہ بات کرتا اور سننے والے کو سمجھ نہ آتی تو بڑے احترام سے، بڑے ادب سے وہ کہتا رائنا، یعنی ہمارے ساتھ رعایت برتی جائے اور بات دوبارہ دہرائی جائے. جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ایکسکیوز می. برطانیہ جو انگریزوں کا ملک ہے، ان کا انداز ہوتا ہے پارڈن می، معاف کیجئے گا. اردو میں بھی یہ جملہ عام ہے کہ بات کی سمجھ نہ آئے تو کہا جاتا ہے معاف کیجئے گا، یعنی میں بات نہیں سمجھ سکا، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، ذرا بات دوبارہ دہرا دیجئے. اسی طرح عربی لغت میں تھا رائنا، کہ ہمارے ساتھ تھوڑی سی رعایت برتی جائے اور بات دوبارہ کی جائے. کیونکہ بات بنی اسرائیل کی، یہود و نصارہ کی چل رہی تھی سورہ بقرہ میں، وہی بات آگے بڑھائی جا رہی ہے کہ یہ جب بارگاہ عالی میں حاضر ہوتے تو یہ کو کھینچ کر آواز نکالتے، راغینا. رائی کہتے ہیں گلہ بان کو، چرواہے کو. تو بظاہر تو یہ مراد لیتے کہ جی ہم وہی لفظ کہہ رہے ہیں جو لغت عرب میں زبان زد عام ہے کہ ہم سے رعایت فرمائی جائے، لیکن در پردہ ان کے دل میں یہ بات ہوتی کہ ہمارے ہاں ہم تو بڑے عالم و فاضل لوگ ہیں، یہود کے پاس بڑے بڑے عالم ہیں، نصارہ کے پاس بڑے بڑے فاضل لوگ ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بکریاں ہی چرائی ہیں، پڑا تو ہے کچھ نہیں. تو در پردہ وہ یہ طنز کرتے تھے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو لا تقولوا رائنا، یہ لفظی لغت سے خارج کر دو اور اسے کبھی استعمال ہی نہ کرو. جس لفظ میں احتمال ہے کہ شان نبوت میں گستاخی نہ ہو جائے وہ لفظ لغت سے خارج کر دو. وَقُولُوا انظُرْنَا، اور اللہ کریم نے اس سے خوبصورت لفظ اس کی جگہ عطا فرمایا کہ رائنا کی بجائے کہا کرو انظرنا، ہماری طرف نظر کرم ہو. یعنی لفظ بھی جو عطا فرمایا وہ اپنی ادائیگی میں بھی، صوتی انداز میں بھی، اور لغت اور معنی کے اعتبار سے بھی اس سے کروڑوں درجہ اچھا ہے. اور عظمت رسالت میں ادنا سی گستاخی سے بچانے کے لیے اس رب جلیل نے لغت عرب تبدیل کر دی. اب آپ آگے اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے کردار میں جہاں گستاخی ہوتی ہے یا ہماری زبان سے پھسل کر جو لفظ گستاخی کے نکل جاتے ہیں. سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک مارکۃ اللہ تصنیف ہے اکفار الملحدین، کہ کس کس وجہ سے لوگ کافر ہو جاتے ہیں، کس کس بات سے کفر لازم آتا ہے. اس میں وہ رقم تراز ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا جملہ کہے جس سے اس کی مراد گستاخی کرنا نہ ہو، لیکن اندیشہ یہ ہو کہ سننے والا اسے گستاخی سمجھے گا. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا جملہ کوئی کہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس سے اس کی مراد گستاخی ہرگز نہ ہو، لیکن اندیشہ یہ ہو کہ سننے والا سمجھے گا اس نے گستاخی کی، فرماتے ہیں وہ شخص کافر ہے. یعنی کفر کے جو اسباب ہیں اس میں یہ بات بھی نقل فرمائی ہے، اور اسی آیہ کریمہ کی ذیل میں فرمائی ہے کہ کوئی ایسا جملہ کہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. آپ تو رواج ہو گیا نا کہ جو بات شروع ہوتی ہے وہ شروع ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے جا کر ہوتی ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے، حضور یہ نہیں جانتے تھے، یہ ماں و شما کی بحث نہیں ہے۔ اس میں ایک سادہ سی بات ہے کہ جتنے علوم اللہ نے بانٹے وہ سب بھی جمع کر دیے جائیں تو جو علوم محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائے وہ سب سے زیادہ، بات ہی ختم ہوگی۔ جتنا کرم فرمایا وہ رحمت الہی کا حصہ تھا۔ آپ تشریف لائے، رحمت مجسم ہو کر آ گئی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سارے شعبے رحمت باری کے یکجا ایک وجود ستودہ صفات میں آ گئی۔ اور یہ یاد رہے کہ جو ادب و احترام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز اول تھا، دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو جو تقاضائے ادب تھا وہ قیامت تک باقی ہے۔ آج بھی وہی تقاضائے ادب موجود ہے، حتیٰ کہ سیرت میں موجود ہے کہ وصال نبوی کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روضہ اطہر کے باہر گلی تھی اور گلی کے دوسری طرف مکان تھا۔ اس مکان کی خاتون اپنی دیوار میں میخ ٹھونک رہی تھی اور ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی۔ تو حبیب کبریا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھیجا اور وہ دو لفظ تھے، لا تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو، ٹھک ٹھک نہ کرو۔ یہ جو آپ اپنے گھر میں ٹھک ٹھک کر رہی ہیں یہ نہ کرو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اعرابی کو، مسجد نبوی میں کنکریاں بچھی ہوتی تھی، بارش ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، محراب عالی میں تراوت تھی، پیشانی مبارک پر ہلکا سا کیچڑ لگ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور سے اجازت لے کر کنکریاں جمع کر کے ساری مسجد میں کنکریوں کا فرش بچھا دیا کہ پھر کبھی ایسی حالت ہو تو کیچڑ نہ بنے۔ ایک اعرابی بلند آواز میں بات کر رہا تھا، روضہ اطہر کے قریب کھڑا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آواز دے کر نہیں بلایا، ایک کنکری اٹھا کر ماری۔ اس نے مڑ کر دیکھا، خاموشی سے اشارے سے پاس بلایا اور سمجھایا کہ تم کون ہو، کیوں اتنی بلند آواز میں بات کر رہے ہو؟ جی میں اعرابی ہوں، میں ان سے مسئلہ پوچھ رہا تھا۔ فرمایا تم باہر سے آئے ہو، بدوی ہو، اگر شہر کے ہوتے میں تمہیں درے مروا۔ روضہ اطہر کے سامنے اور اتنی بلند آواز۔ اور یہ ادب قیامت تک رہے گا۔ ہمارے ہاں نادانی میں نہ سمجھتے ہوئے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں، شادی کو تو چھوڑیں، کوئی مر جاتا ہے، جنازے کے لیے بھی جب کہا جائے کہ مسنون طریقہ یہ ہے تو لوگ کہتے ہیں جی بس جی وہ ثواب تو اس میں ہوگا لیکن ناک کٹ جائے گی، بدنامی ہوگی۔ بظاہر تو بڑا بے ضرر سا جملہ ہے، لیکن نتیجہ پتہ ہے کیا نکلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تو بدنامی کا باعث ہے، اور یہ تو کفر ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی پیروی بدنامی کا سبب ہے تو یہ تو کفر ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں عشق و محبت کو بھی ادب کے تقاضے مد نظر رکھنے پڑتے ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا عاشق بھی بارگاہ عالی میں بیٹھ کر بلند آواز سے آ نہیں کھینچ سکتا۔
لہذا آپ یہیں سے اندازہ کر لیجئے کہ مومن بھی رائنا کہتے تھے، لیکن نہ وہ یہ کو کھینچتے تھے اور نہ ایسی گستاخی ان کے تصور میں ہوتی تھی۔ لیکن چونکہ یہود و نصارہ اس لفظ کو غلط طور پہ استعمال کرتے تھے تو اللہ کریم نے فرمایا اس لفظ کو اپنی لغت سے خارج کر، لا تقولوا رائنا، کبھی یہ لفظ استعمال ہی نہ کرو، وقولوا انظرنا، آپ کہا کرو نظریں کرم ہو جائے۔ اور حق بات یہ ہے واسمعوا، یہ موقع آئے کیوں؟ فرمائے محمد الرسول اللہ اور کوئی کہے دوسری دفعہ مجھے بتایا جائے یہ گستاخی کرے کیوں، سنے کیوں نہیں؟ واسمعوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ تھا کہ نہ حضور بلند آواز میں بات کرتے تھے اور نہ بالکل دھیمی، معتدل آواز میں حضور بات ارشاد فرماتے تھے، اور معجزہ یہ تھا کہ لاکھوں کا مجمع بھی ہو تو جس انداز سے پہلی صف میں قریب کھڑا ہوا بندہ سن رہا ہوتا تھا، بالکل اسی فریکوینسی میں جو دور لاکھوں کے پیچھے کھڑا ہوتا وہ بھی اسی فریکوینسی میں سن رہا ہوتا۔ یہ معجزہ تھا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور طویل القامت نہیں تھے، بہت خوبصورت قد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن جتنا بھی ہجوم ہوتا اس میں جتنے بھی طویل القامت بندے ہوتے سب سے بلند حضور نظر آتے۔ یہ معجزات نبوی ہیں جو جا بجا ستاروں کی طرح روشن ہیں، ایمان والوں کے لیے رہنمائی کا سبب بن رہے ہیں۔ تو اعجاز نبوی یہ تھا کہ جب آپ خطاب فرماتے تو کسی کو، اب میں بات کر رہا ہوں کسی کو صاف سنائی دے رہی ہے، کسی تک صاف نہیں بھی پہنچ سکتی، مشینیں بھی لگی ہوئی ہیں، لاؤڈ سپیکر بھی ہے، پھر بھی شاید کسی مائک میں، کسی سپیکر میں، کسی تار میں شور آ جائے، کسی تک بات صحیح پہنچے، کسی تک صحیح نہ پہنچے، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن اس بارگاہ میں ایسا کوئی امکان نہیں۔ حضور جو ارشاد فرماتے تھے اور جن لوگوں سے فرماتے تھے، جہاں تک آپ کا ارادہ عالی ہوتا تھا آواز وہاں تک اسی فریکوینسی سے جاتی تھی جس سے قریب ہوتی تھی۔ لہذا ارشاد فرمایا گیا واسمعوا، سنانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اگر کوئی خطا ہوگی معذرت کے ساتھ دوبارہ عرض کرنا پڑے گا کہ دوبارہ ارشاد فرمائیے، تو سننے والے کی خطا ہوگی، لہذا واسمعوا، پوری توجہ سے سنو کیوں نہیں، یہ نوبت ہی کیوں آئے؟ کیونکہ یہ تو کوئی احتمال نہیں ہے کہ حضور اکرم ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے ارشاد فرمانے میں کہیں کوئی کمی بیشی آواز میں یا صوتی اثرات میں کسی تک پہنچتے پہنچتے کوئی کمی آئے، وہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہر فرد تک جہاں تک حضور سنانا چاہتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ ایک کنویں کی زیارت اللہ نے نصیب فرمائی۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ مسلمانوں نے بجائے آثار کو محفوظ کرنے کے ضائع بہت زیادہ کیا۔ ترکوں کی حکومت جب تھی عرب پر تو ترکوں نے ایک ایک نقش کف پا اور ایک ایک نشانی کو محفوظ کیا۔ موجودہ حکومت جو سعودی فرما رواؤں کی ہے، انہوں نے بے شمار ایسے اثرات جو ہیں وہ ضائع کر دیے۔ کوئی اس فکر میں مبتلا ہو گئے کہ ان آثار کی وجہ سے لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ آثار تو ہدایت کا منبع تھے۔ بہرحال وہ بھی اپنی طرف سے دین کی خدمت سمجھ کر کرتے رہے ہیں، تو اب ان سارے آثار پر پابندیاں لگ گئی ہیں، کسی کے گرد جنگلہ لگ گیا، کچھ ختم کر دیے گئے۔ مدینہ منورہ کے پاس ایک پہاڑی سلسلے کی پرلی طرف ایک ریتلے میدان میں کنواں ہے، چھوٹا سا کنواں تھا۔ ہمیں ساتھی وہاں لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے واپس تشریف لاتے اور پچھلے پہر شہر کے قریب پہنچتے تو حضور شہر سے باہر قیام فرماتے اور الصبح شہر میں وارد ہوتے، تشریف لے جاتے۔
وہاں حضور نے واپسی پہ قیام فرمایا، کنویں سے پانی کھینچا گیا، اونٹوں کو گھوڑوں کو پلایا گیا، لوگوں نے وضو کیا، مشکیزیں بھرے۔ اور جو عجیب بات میں نے دیکھی ہے کہ کنویں سے جب بھی آپ پانی نکالتے ہیں برتن میں بھرے، جانوروں کو پلائیں، کچھ کریں، کچھ گرتا بھی رہتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گڑا سا تھا، اس طرف سے زمین بنیر سی اونچی تھی اور اس طرح گڑا سا تھا، تو جو گرا اس میں جمع ہوتا رہا اور ایک مقدار پانی کی اس میں جمع ہو گئی، جو ایک طرف تو معمولی، دوسری طرف غالباً 6 انچ 8 انچ گہرائی ہوگی، اتنا سا پانی کوئی 20-25 مربع فٹ یا 30 مربع فٹ جگہ ہوگی، 40 ہوگی، تھوڑی سی جگہ پر وہاں جمع ہو گیا۔ 14 صدیاں بیت گئیں، قافلے گزر گئے، لوگ چلے گئے، چرواہے کبھی کبھی اپنا ریوڑ اس کنویں پہ لے آتے تھے پانی پلانے، لیکن ایک عجیب بات کہ وہ جو پانی گرا تھا عہد نبوی میں اور باہر جمع ہوا تھا، نہ کنویں میں پانی کم ہوا ہے نہ اس گڑھے میں کم ہوا ہے 1400 سال میں۔ اس گڑھے میں جو پانی صحابہ کبار کے زمانے میں جتنا گر کر جمع ہوا تھا اتنا 24 گھنٹے وہاں جمع رہتا، کوئی نہ کوئی سبب قادر مطلق بنا دیتا ہے، وہ کم ہونے لگتا ہے تو کچھ چرواہا کنویں پہ آ جاتا ہے، وہ ریوڑ پہ لاتا ہے اور گرا دیتا ہے، اور کوئی بھی نہ آئے تو وہ پانی اپنی مقدار کم نہیں اللہ اس کی کرتا۔ 1450 سال بعد تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اتنا ہی پانی وہاں کھڑا تھا، اور جو دوست وہاں تھے وہ کہنے لگے ہم بھی دیکھتے چلے آ رہے ہیں، کبھی نہیں، نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی جو زمین پہ گرا تھا وہ بھی اپنی مقدار پوری رکھی۔ تو ہر پہلو، ہر شعبہ زندگی میں ادب جو ہے بارگاہ رسالت کا وہ سب سے مقدم ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور اندازہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کریم نے جو صدیوں سے لغت عرب آ رہی تھی تبدیل کر دی کہ اس لفظ میں گستاخی کا احتمال ہے، اگر کہنے والے کا ارادہ نہ بھی ہو، کوئی سمجھنے والا سوچ سکتا ہے کہ یہ گستاخی کر رہا ہے، اور اسی بات کو سید انور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کفر لکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، آپ لفظ چھوڑ دیجئے اور اس کی بجائے کہا کیجئے کہ نظر کرم ہو، انظرنا، ہم پر نظر کرم ہو جائے۔ واسمعوا، اور اصل بات یہ ہے کہ یہ کہنے کی نوبت ہی کیوں آئے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں اور پھر کوئی جرأت کرے کہ جی دوبارہ فرمائیے، یہ کیا بات ہے؟ رہے کافر وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، جہنم جانے کے لیے تو انہیں کفر ہی کافی تھا، سزا پانے کے لیے تو اور برائیاں کافی تھیں، جو گستاخی بارگاہ عالی میں کرتے اس کا عذاب بڑا دردناک ہو۔ عذاب تو سارے ہی بڑے بھیانک ہوں گے، بڑے دردناک ہوں گے، لیکن گستاخی کا عذاب بالخصوص بہت دردناک ہوگا، کافروں کے لیے تو بہت دکھ بھرا عذاب ہے۔ پھر یہ چاہتے یہ ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، کوئی بھی کافر ہو، وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے، دنیا کا کوئی بھی کافر ہو، وہ چاہتا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت تم پر کیوں نازل ہو، تم سے کوئی نہ کوئی بے ادبی، کوئی نہ کوئی گستاخی، کوئی نہ کوئی کام ایسا کروایا جائے کہ تم اللہ کی رحمت سے محروم رہو۔
واللہ یختص برحمتہ من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور اس کا سب سے پہلا مخاطب ہے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین، پر ان کی وساطت سے قیامت تک کے مسلمان اس کے مخاطب ہیں کہ یہ تم پر اللہ کا کرم ہے، اس نے اپنی رحمت سے تمہیں دامان رسالت سے وابستہ کر دیا، یہ تو اس کی رحمت کا ایک کرشمہ ہے۔ کافروں نے الفاظ کے ہیر پھیر میں الجھانا چاہا کہ تم سے نادانستگی میں ہی گستاخی ہو جائے، فرمایا رب کریم نے تمہیں اس سے بچانے کے لیے لغت ہی تبدیل کر دی، اس کی رحمت ہے، وہ جسے چاہے نوازے، تمہیں اس نے اپنی رحمت کے لیے مختص کر لیے، مختص کر لیے اپنی رحمت کے لیے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ بڑے رحم والا اور بڑے فضل والا ہے۔ تب سے لے کر اب تک کفار و مشرکین کی وہ کوششیں جاری و ساری ہیں۔ آج بھی ذرائع ابلاغ پہ وہ ایسے پروگرام چلائیں گے جن میں بے حیائی ہو۔ بے حیائی کیا ہے؟ مومن کے لیے تو گستاخی ہے، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، وہ کام کیوں کرے؟ لیکن آپ ان کا کوئی پروگرام دیکھیں، لڑائی ہو رہی ہے، سفر ہو رہا ہے، ایک فلم بن گئی ہے، اس میں ایک کہانی ہے، لیکن بے حیائی کے مناظر جگہ جگہ ہوں گے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو آپ ایک واقعہ بیان کرنے چلے، وہ اس لیے نہیں کہ وہ خود اسے انجوائے کرنا چاہتے ہیں، ان کے ہاں تو سرے بازار ویسے ہو رہی ہے، انہوں نے فلم سے دیکھ کر کیا کرنا ہے، وہ میرے آپ کے ہماری اولادوں کے لیے ہے کہ انہیں بے حیائی کا عادی بناؤ۔ چیزیں بنائیں گے، دانت صاف کرنے کا برش بنا، اس میں خنزیر کے بال لگا دی، کھانے کی چیز بنائی، اس میں خنزیر کی چربی شامل کر دی۔ حتیٰ کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اچھے بھلے نمازیوں کے جوتے جو انہوں نے بغیر ملکی خریدے، ان کے اندر سور کی کھال لگی ہوئی۔ برطانیہ میں ایک دن میں ایک شہر میں پھرتا رہا، اور جہاں تک میں چل سکا کم و بیش بہت سی دکانوں میں پھرا کہ کوئی جوتا ایسا مل جائے جس کے اندر سور کی کھال نہ ہو اور چمڑے کا جوتا ہو، بوٹ نما ہو، تو میں پھر کے عاجز آ گیا، اور جس کے اندر دیکھو سور کی کھال، جس طرح ہمارے ہاں بھیڑ کی کھال کا میشہ بنتا ہے جو جوتوں کے اندر لگاتے ہیں، اس طرح بن جاتی ہے۔ اور اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ سور کے جسم پر کوئی اکیلا بال نہیں ہوتا، جہاں دیکھو اس طرح 3 بالوں کا نشان ہو۔ یہ کھال صاف ہو جائے نا تو نشان سے رہ جاتے ہیں کہ جہاں بال تھے، تو سور کی کھال کو غور سے دیکھیں تو 3 بالوں کا نشان ہوتا ہے، ایک بال کا نشان اکیلے کا نہیں ہوتا۔ تو جہاں بھی اندر گھما کے دیکھا سور کی کھال تھی۔ دکانداروں سے بات کی، یار کوئی ایسا جوتا دو جس میں سور کی کھال نہ ہو۔ وہ کہتے جی یہ تو گائے کی ہے، یہ گھوڑے، میں نے کہا جی اوپر گھوڑے کی ہوگی، گائے کی ہوگی، جو اندر، ہاں اندر، وہ کہتے تھے اندر کیا ہے، وہ کوئی نظر آ رہی ہے۔ اتنا اب ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے، پاؤں دھو کر اسی جوتے میں اس نے ڈالے، سور کی کھال سے مست ہوئے، پھر کیا وضو ہوگا؟ ناپاک ہو گئے پاؤں، وضو کہاں رہا؟ وضو کر کے پاؤں غلاظت میں لتھیڑ دو تو پھر وضو رہ جائے گا۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے علاقے کے دوست وہاں ہوتے ہیں، تو ایک بھائی اگلے دن مجھے سنا رہا تھا کہ ایک بابا جی یہاں سے ملاقات کو گئے بیٹے کی برطانیہ میں، اور کہیں وہ ساتھ بازار میں لے گئے، کچھ دن وہاں رہے، تو 4-5 نوجوان تھے ساتھ، بابا جی بھی تھے۔ بابا جی نے کہا یار یہ مٹھائی تھوڑی سی خرید لو، انہوں نے کہا جی اس میں تو وہ سور کی چربی ملاتے ہیں، یہ سیب بڑے اچھے ہیں، یہ انہوں نے کہا یہ بڑے بدماش ہیں، اس پر انہوں نے چمکانے کے لیے سور کی چربی ملی ہوئی ہے، یہ چیز خرید لو، اس میں سور کی فلاں چیز ہے، وہ چیز خرید لو، اس میں خنزیر کی فلاں چیز ہے۔ تو 10-12 چیزیں بابا جی نے دیکھی، ہر ایک میں کہیں نہ کہیں آمیزش تھی۔
تو وہ کہنے لگے بھائی تمہاری ہمت ہے اور بڑے حوصلے والے لوگ ہو تم، اگر ہر چیز میں اس طرح سور ہے تو تم 10-12 بندے ہو مل کر رہتے ہو، کرتے بھی ایک خنزیر تو روزانہ کھا جاتے بھائی تمہاری ہمت ہے جو یہاں بیٹھے ہو گھر کیوں نہیں چلے آتے، روکھی سوکھی کھا لو، ورنہ دن بھر میں تم 12 بندے تھوڑا تھوڑا کرتے بھی ایک خنزیر تو کھا جاتے۔ غذاؤں میں، دواؤں میں، لٹریچر میں، ٹیلی ویژن میں، ہر طرف اور ہر طرح سے کافر جس طرح روز اول سے کوشش کرتا تھا کہ ان سے کوئی گستاخی صادر ہو جائے بارگاہ رسالت میں، پھر باقی کسی کام کے فکر کی ضرورت ہی نہیں، ساری عبادتیں اس کی گئیں، سارا ایمان گیا، ساری ریاضتیں گئیں، سارا رشتہ ہی ختم ہو گیا، تو کوئی ایسا بم چلاؤ جس سے ساری عمارت گر جائے، اور وہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں گستاخی ہو جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ نہیں چاہتے، ما یود الذین کافروا، کافر ہرگز یہ نہیں چاہتے، وہ اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں، کہ تم پر اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے خیر اور برکات نازل ہو، یہ ہرگز انہیں پسند نہیں، یہ نہیں چاہتے۔ اس لیے ہیر پھیر کے، الفاظ کے ہیر پھیر میں، باتوں کے ہیر پھیر میں، چیزوں کے ہیر پھیر میں تمہیں گستاخی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، لیکن جن میں خلوص ہے اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مختص کر لیتا ہے۔ شیطان کفار مشرکین مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ اللہ بہت بڑے عظیم فضل کا مالک ہے۔ اور یاد رکھیں انسان کے بچنے کا پہلا اور آخری سبب اللہ کا فضل ہے۔ کسی نیکی پہ گھمنڈ مت کیجیے، ہم نے نیکی کی اس کی توفیق سے، ہم نے جو غلطیاں کی وہ شیطان کی بات مان کر، ہم نے نیکی کی توفیق اس نے دی، ہم نے برائی کی وہ شیطان کی بات مانی، نفس کی بات مانی، اور ہمیں ہر برائی کا پتہ ہے کہ برائی صادر ہوئی، پاس رسید نہیں ہے، ہمیں جن سجدوں پہ ناز ہے وہاں قبول بھی ہوئے یا نہیں کسی کے پاس رسید نہیں ہے۔ اس لیے ہر سجدے، ہر ذکر، ہر درود پر جذبہ تشکر سے دل لبریز ہونا چاہیے، اپنی بڑائی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ بڑائی اللہ کے لیے ہے، عظمت اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں تمام ایمان کی بنیاد اس پر ہے کہ کام کرتے وقت بھی یاد رہے، بات کرتے وقت بھی یاد رہے کہ کہیں اس بارگاہ عالی میں گستاخی نہ ہو جائے۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، توبہ کی توفیق دے، توبہ قبول فرمائے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ لا الہ کی تیغ کاٹے گی اندھیرے کا گجر، گنبدے خضرا سے روشن ہوگی پھر اپنی سحر، اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔